الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تنزیہ، تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک میں لائق ہے کہ جس میں معاف کرنا بڑا ہی پسند ہے. معافی ایک سب سے بڑی صفت ہے اور معاف کر دینا ان بڑا محبوب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس سوال کا جواب دیا ہے. یہی ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی، اگر اللہ تعالی رمضان میں ان راتوں سے جن میں سات اور آخری عشرے میں راتیں ہیں انہیں کچھ منگن کی توفیق عطا فرما دے کہ پھر اللہ کو منگنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ انکا عفو، تیری سب سے بڑی صفت معاف کرنا ہے. تحب العفو، یہ معاف کرنے بڑا ہی پسند کرنا. غلطیاں معاف کر دینا تمہیں بڑا ہی محبوب اور بڑا ہی پیارا ہے. فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر. یہ دعا سکھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. سچ مچ اللہ نے معافی بڑی ہی پسند. تو سانی بھی یہی حکم دیں گے فاعفو واصفحوا، کسی بھی معاف کر دیا کرو، درگزر تو کم لیا کرو، کیونکہ انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا عجلت پسند ہے.
تیری طبیعت اندر بڑی تیزی ہے، اللہ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جن کا مزاج بڑا دھیما ہے، بڑا ٹھنڈا ہے، لیکن اکثریت سادے سے ایسی ہی ہے کہ اسی بڑے تند مزاج، تیز مزاج، فاعفو واصفحوا، فرمایا معاف کر دیا کرو، درگزر سے کم ہوا۔ سورہ نور کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا ایک شان نزول یہ ہے کہ ساری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جس ویلے منافقوں نے ایک بہت بڑا بہتان لگایا، بہت بڑی الزام تراشی کی تھی کہ اخلاقی برائی کا الزام لگا دیتا، نعوذ باللہ۔ یہ واقعہ قرآن مجید اندر واقع ہے، عشق بمان المفتی، ایک بہتان تراشی، الزام لگا دینا، اس سے بڑی جسارت اور اس سے بڑی بھٹائی ہو سکتی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے برائی کا الزام لگا دے، نبی اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان ہو جائے۔ اتنی بات ہے کہ یہ الزام ہے ہی پریشان کر دینے والا۔ آپ گھر تشریف لے آنے میں کہ دل کردہ باہر چلا جانا، باہر جانے میں کہ جلدی نل گھر واپس آ جانے میں، اس لمحے واسطے بھی چین اور سکون میں، کبھی کسی نل مشورہ کر دینے، کبھی کسی نل مشورہ کرنا دینے۔ مدینے کی کوئی گلی ایسی نہیں جس سے یہ بات نہیں ہو رہی، کوئی گھر ایسا نہیں جس سے یہ گفتگو جاری ہے۔ اور عائشہ کون تھی رضی اللہ تعالی عنہا؟ نسبی لحاظ نل، والدین کے اعتبار نل ابو بکر کی بیٹی رضی اللہ عنہ، جس ابو بکر نے صدیق کا لقب عطا کیا محمد رسول اللہ، انت صدیق یا ابا بکر، اے ابو بکر، ہر امت اندر اللہ نے ایک صدیق پیدا کیا ہے، میری امت کا صدیق تو ہے اللہ۔ اس روایت اندر ہے کہ فرشتوں نے ایک دفعہ آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نے ساریا امتوں کے صدیقوں کا ایمان ایک پلڑے اندر رکھ دیتا، ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے اندر رکھ دیتا، اور وزن کیتا کہ ابو بکر کا ایمان سارے امتوں کے صدیقوں کے ایمان کو پاری ہے۔ ابو بکر کی بیٹی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا، نسبی لحاظ میں یہ تعلق ہے، اور ازدواجی تعلقات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی روحانی ماں ہیں رضی اللہ عنہ۔ جس ویلے بہتان لگا کہ بات عام ہوئی، ان اندر ایک نوجوان بھی کسی طریقے میں شامل اور شریف ہو گیا۔ حدیث اندر جدا نام آگا مفتاح صحابی ہے، حضرت مفتاح بھی ان منافقوں کے نام شریک ہو گئے۔ یہ بچپن اندر ہی یقین ہو گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے، رشتے داروں کے سن
یتیم ہونے کی وجہ نال بچپن سے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیتا ہے، انہوں کی مالی امداد کر دے۔ وقت گزرتا چلا گیا، جس ویلے یہ واقعہ پیش آیا حضرت عائشہ کے الزام والا رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلیا کہ مفتاح بھی ان لوگوں کے نال شامل اور شریک ہے، تو دل اندر ایک خیال آیا کہ دیکھو کتنے سال تو بچپن سے لے کے جدوں کا یہ والد فوت ہوا ہے، یہ یتیم ہوا ہے، میں خاموشی نال یہ مالی مدد کرنا یہ مل تعاون کرنا یقین سمجھ کہ اب یہ جوان ہوا ہے، پروان چڑھے ہے، کچھ کمان کے قابل اور لائق ہوا ہے، میں نے یہ بدلا یہ دیکھا کہ دل اندر ایک خیال آیا اور سوچا کہ چلو پھر آئندہ یہ وظیفہ بند کر دیں، یہ وظیفہ ختم کر دیں گے جا بچپن سے جاری۔ یہ بات اجے دل اندر آئی ہے، اللہ نے قرآن اندر فرما دیتا ساعتی وقت ہی معاف کر دیا کرو، درگزر سے کم لیا کرو، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تو ہمیں سے پسند نہیں کہ کسی لوگوں نے معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ دیکھو اللہ نے معافی سننی پسند، بات سننی بڑی ہے، بیٹی سے الزام لگانے والے نے نام ملیا ہوا نسخہ، دل اندر خیال آیا ہے کہ اللہ نے وہ بھی گوارا نہیں کہ بندہ ہے، انسان ہے، آدم کا بیٹا ہے علیہ السلام، اگر غلطی وہ تو ہو گئی ہے ایسا وقت کرو، معاف کر دو، درگزر کرو، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، لوگوں معاف کر دے رہو گے کہ اللہ تو ہمیں معاف کرتا ہے۔ سادہ مضمون چل رہی تھی، سبق چل رہی تھی توبہ، اتنا بڑا بھی کوئی شخص گناہگار کیوں نہ ہو، اس حدیث اندر آمد ہے کہ کسی شخص کے گناہ سمندر بھی جگ کے برابر کیوں نہ ہوگا، سمندر ساری دنیا میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے پوری یہ زمین کو ایک حصہ خشکی بنائی ہے کہ 3 حصے پانی رکھے، یعنی پوری یہ زمین پہ 3/4 حصہ سمندر ہے اور 1/4 حصہ زمین ہے کچھ۔ سمندر کتنے بڑے بڑے نے یہ اللہ ہی بہتر جان ہے۔ فرمایا سمندر کی جگ کے برابر بھی کسی کے گناہ ہو جائیں، پوری وہ زمین کسی کے گناہوں نال بھر جائے، اگر وہ خلوص کے دل نل خود کی نیت نل توبہ کر لیں گے کہ اللہ اپنی رحمت لے کے وہ استقبال کرنے کے تیار ہے۔ اللہ من تاب، کچھ غلطیاں اور گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرمانے میں مگر جن نے توبہ کر لی، جڑا واپس لوٹ آیا میرے تو بیگانہ رہ کے، میرے تو دوری اختیار کر کے، میرے نالوں اپنا تعلق منقطع کر کے غیر بن کے پھرتا رہا میری زمین اندر، کسی ویلے خیال آیا تو واپس آ گیا، صحابہ یتیب من پھر کے واپس آ جانا اپنے ٹھکانے، جنہیں توبہ کر لی جڑا واپس آ گیا۔ اور حدیث اندر بے شمار واقعات ہیں توبہ کرنے والے لوگ، یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہوگی تو پھر ہی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ چاہے کہ معمولی تو معمولی غلطی سے پکڑا، معاف کرنا چاہے تو بالکل بظاہر معمولی کی بات سے معاف کر دے سارے گناہ۔ وہ قادر مطلق ہے، اپنی مرضی کا خود مالک ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت امرأۃ فی ہرۃ، ایک عورت صرف
ایک گناہ کی وجہ نال جہنم اندر اللہ نے پھینک دیتی ہے، جہنم اندر پا دیتی کہ انہیں ایک بلی نے پکڑیا اپنے گھر انہیں بند چلیا، نہ تو صرف انہیں کوئی کھان پین والی چیز دیتی، نہ انہیں آزاد کیا کہ وہ اپنا کھان پین اپنی روزی جو اللہ نے وہ رزق بنایا وہ ادھر ادھر کسی تلاش کر سکے، انہیں بنی رکھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر کے واقعہ کے چلے پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا واجہ بس اس عورت کے جہنم واجب ہو، انہیں ایک بلی میں بھوکا مار گئی۔ ابھی شاید یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہیں کہ ابھی کوئی معمولی چند گناہ ایسی پیتے ہیں، گناہ تو بہت سارے ہوں گے تو پھر اللہ تک لے گا۔ یہ ذہنیت ختم کر دینی چاہیے۔ اللہ چاہے تو معمولی کیا گناہ دیا کہ معمولی سمجھنے ہیں یہ تو پتہ۔ اس آدمی کے بارے اندر فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار فی ذباب، ایک مکھی کی وجہ نال اللہ نے انہیں جہنم اندر بھیج دیا۔ مکھی کی حیثیت ہے مکھی۔ ایک واقعہ بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس جگہ پہ کچھ لوگوں نے ایک بت کا نظار بنایا ہوا کہ ایک بت نصب کیتا ہوا کہ رستے کے عین درمیان اسے جو کوئی بھی گزرتا سی، جو کوئی بھی لنگتا سی، اس بت کے مجاوت ان مجبور کرتے سن کہ یہ کوئی چڑھاوا چڑھا، یہ کوئی چیز قربان کر تو پھر تمہیں اگے جان دینا گے، ورنہ تمہیں اگے نہیں جانا۔ جا رجلین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں دو آدمی آئے، انہوں کو بھی یہی تقاضا کیا گیا، یہی مطالبہ ہوا کہ ایسے سے کچھ چڑھاوا چڑھاؤ، یہ کوئی چیز قربان کرے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں تو یہ کام کرنے واسطے تیار نہیں، کوئی چیز بھی چھوٹی ہو گئے یا بڑی اللہ کے نام سے دیتی جا سکتی ہے، غیر اللہ کے نام سے میں کوئی چیز دینے لیے تیار نہیں۔ ذرا غور نہیں سننا، غیر اللہ کے نام بھی میں کوئی چیز بھی دینے کی تیار نہیں۔ لوگ بڑی بڑی دیریں چلتے ہیں، بیٹاں پکا کے لے آتے ہیں، قبروں سے چڑھاوے چڑھا دے ہیں۔ انہوں نے کہا میں کوئی چیز بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام بھی دینے واسطے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اسے اگے جان نہیں دیتا جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں واپس چلا جاؤں گا۔ دیکھیے کون کاغذ چھپکا ہے، تمہیں اگے نہیں جان دیتا جائے گا۔ کہنے لگا میں واپس چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا واپس بھی نہیں جان دیتا جائے گا، اگر تو یہ کوئی چڑھاوا نہ چڑھایا کہ تمہیں قتل کر دیتا جائے گا۔ انہوں نے کہا میں تو بات یہ سیکھی ہے کہ اللہ میں شرک نہ کری، ان کو چلتا ہوا ہر رکھتا پانی تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں کہ پانی تیرے آگے سے چھاڑ دیتا جائے، اللہ میں شریک نہ کرے۔ ابھی اگر ایک مرضی ہے کہ میں حاضر ہوں، مگر میں غیر اللہ کے نام کا کچھ چڑھاوا چڑھانے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں قاتلوہ ہے، انہوں نے انہیں پکڑیا، ذبح کر دیتا، قتل کر دیا۔ وہ ساتھی دوسرا جو رہتے انہوں نے کہنے لگے ہاں بھی ہم تیری کی مرضی ہے، اپنے ساتھی کا انجام دے دیں۔ وہ کہنے لگا کہ میرے سے کوئی بھی کسی تلاشی لے لو، دیکھ لو، کوئی چیز نہیں میرے کو۔ انہوں نے کہا کوئی ضروری نہیں کہ تم مچھلی کے پاس پیسے چڑھانے، کوئی شاید تیرے کو لوگے۔ انہوں نے کہا ہے ہی کچھ نہیں، میری تلاشی لا کے دیکھ لو۔ انہوں نے کہا بے شک تو اپنے جسم پہ ایک مکھی پکڑ کے کہ یہ کہہ دے کہ میں پہلے پہ چڑھائی، میں یہ بھی نظر کی۔ انہیں اس طرح جسم پہ ایک مکھی پکڑی کہ اس بت پہ چڑھاوا چڑھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہوں انہوں نے قتل کر دیتا سی، جنہوں نے کہا کہ میں غیر اللہ کے نام سے کوئی چیز دینے لیے تیار نہیں، وہ لیے اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیتے کہ ایک دن نے اپنے جسم سے ایک مکھی پکڑ کے بت پہ چڑھاوا چڑھا دیتا، فدخل النار، اللہ نے انہیں جہنم میں ڈال دیا۔
ہوں مچھلی انہوں نے کھانی تھی، بیچنی تھی، کی کرنی تھی، لیکن انہیں کم ایسا پیتا فدخل النار، جہنم بن گیا۔ اس کے بچوں کو خاموش کرا دو، خدا کا واسطہ دو۔ تو اسی شاید سے خیال کی بیٹھے کہ گناہ میں بھی ایک لمبی فہرست تیار ہو جائے گی، تو پھر اللہ پکڑے گا، پھر وہ عذاب آئے گا۔ وہ عذاب کا کوئی پتہ نہیں کدوں آ جائے، کدھر راستے آ جائے، کس غلطی پہ آ جائے۔ ساری خیریت اور عافیت ایک ہی چیز اندر ہے کہ ہم تک سارے کو جو کچھ ہو چکا ہے اسی وہ تو نادم ہو جائیے، شرمندہ ہو جائیے، اور آئندہ اللہ نے وعدہ کر لیے کہ اللہ اسی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ ہمیں توفیق عطا کرنا ہے۔ بندہ اب خود کچھ نہیں کر سکتا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ کلمہ اتنا جامع ہے، اس کے اندر توحید کری ہوئی۔ لا حول، کسی گناہ سے بچن دی، ولا قوت، کسی نیکی سے کرن دی میں کوئی طاقت نہیں، الا باللہ، جب تک میرا اللہ مجھے توفیق نہ دے دے۔ اللہ کی توفیق نال ہی انسان نیکی کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے، اللہ کی دیتی ہوئی توفیق نال انسان گناہ کی طرف کتنے ہٹ سکتا ہے۔ کہ اللہ یہ توفیق دینا کیوں ہے؟ جڑا منگتا ہے، جڑا چاہتا ہے۔ اللہ نے زبردستی سارے کو نیکیاں کروا کے ٹھیک ہے، مجھے کی ضرورت ہے؟ وہ کہڑا کام ایسا رکیا ہوا ہے جڑا انہیں سارے کو کروانا؟ ابھی نیک بنیں گے تو وہ کام ہوگا گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ وہ یہ اعلان موجود ہے کہ جو تھی ٹھیک نہ ہو، تھی اپنی حالت درست نہ کی تھی، اپنے اعمال اندر اصلاح نہ کی تھی، يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا۔ فرمایا آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے آنکھ کھول کے بند کرنے سے پہلے اگر اسی چاہیے کہ تہاڈا نام و نشان مٹا کے رکھ دے گی، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، کہ ایک ہی دوران اندر اتنے وقت اور وقت کے اندر کسی مٹ جاؤ، تھوڑی جگہ تو میری کوئی اور فرما بردار مخلوق آ جائے، میری عامل میرے سامنے سجدے پہ جائے، جب میری شکر گزار بن جائے، میری فرما بردار ہو گئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، یہ صرف دعویٰ ہی نہیں، اللہ نے اس کا کرن کی طاقت اور قدرت حاصل۔ ان انسانوں فرما بردار اور مطیع بنا کے، نیک بنا کے سارے کے لیے کی لینا، ان کیڑی ضرورت ہے؟ ضرورت کے سامنے ہے وہ سادہ محتاج ہے۔ اس واسطے سامنے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ نافرمانیاں کر کے، وہ احکام کی خلاف ورزی کر کے، وہ حکم عدیلی کر کے اصا اپنے آپ میں بہت نقصان پہنچایا ہے، اللہ کا کچھ نہیں دیا۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، فرمایا ان نافرمانوں نے اپنے آپ کو ظلم کیتا ہے، اپنے پیروں سے کلہاڑا ماریا، سادہ تو کچھ بھی نقصان ہے، سادہ تو کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ تو یہ سمجھنا یا یہ سوچنا کہ گناہ بہت زیادہ ہو جائیں گے تو پھر عذاب آ سکتا ہے، پھر پکڑے گا اللہ، پھر یہ بھی درست ہوگی گی، یہ سب سے بڑی جہالت اور بےزتی۔ اللہ چاہے کہ فوراً پکڑ لگے، دنیا کی معمولی گناہ سمجھ دے یہ وہ پہ پکڑ لگے، تو جو وہ چاہے کہ فوراً معاف کر دے، دنیا کی معمولی بےزتی سمجھ دے یہ وہ پہ معاف کر۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت جا رہی تھی جن کی ساری زندگی اللہ کی بغاوت اندر گزری، گناہ اندر گزری، اخلاقی برائیاں اندر گزری۔ انہیں دیکھا ایک کتا ہے جڑا ایک چشمے دے ایک کنویں دے دل چکر کٹ گیا، محسوس کیا کہ ایک پیاسا کتا، انسان نہیں، کتا ایک چکر کٹ گیا ہے، محسوس کیا کہ انہیں پیاس لگی ہوئی ہے، پیاسا ہے کتا۔ اگے بڑی دیکھا کوئی ڈول نہیں، کوئی پانی کھڑنے والا ذریعہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں،
انہیں اپنے پیروں کی جتی اتاری کہ بڑی مشکل نال اس جتی نے پانی تک پہنچایا، وہ تھوڑا جا پانی باہر انہیں زمین پہ گرا دیتا ہے پانی. کتے نے دیکھا زمین کٹنی شروع کر دیتی، انہیں ایک مرتبہ پھر اس طرح کیا، 3-4 مرتبہ اس طرح جتی نال تھوڑا جا پانی باہر آئے وہ زمین پہ گرا دی گئی، کتا چپتا گیا، وہ بھی جان بچ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے وہ ایک نیکی اور رحم کے جذبے میں دیکھتے ہیں ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیں. اللہ کے ہاں کی معاملت بڑا عجیب و غریب ہے. قیامت کے دن ایک واقعہ ایسا پیش آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کی نیکیاں اور برائیاں جو تیرے ٹولیاں جان دیا تو انہیں حکم ہوئے گا کہ اگر ایک نیکی تیرے کو ہو گئے تو تو جنت اندر جا. ایک نیکی اور نیکیاں پہ بکھریاں ہوئی نہیں، اگر تھوڑی سی اچھی احتیاط کریے تو قدم قدم پہ نیکیاں مل سکتی ہیں. قیامت ایک نیکی حکم ہوگا ہو لیا کہ تیری نجات ہو سکتی، تو جہنم سے بچ سکتی. وہ ہم اس نیکی واسطے سوچے گا کہ جب جانا لمبی حدیث ہے کہ وہ ذہن اندر سے خیال آئے گا میں بڑی مہربان ہوں، انہیں میرے کو اپنی زندگی تک قربان کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے تکلیف نہیں پہنچنے دیتی، بڑی مشفق، بڑی رحم دل، بڑی مہربان. شاید اب وہ کم آ جائے پورا میدانی محشر پھر جائے گا میں نے تلاش کرنے والا. ذرا اندازہ کرے آدم علیہ السلام کو لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان جس میدان اندر جمع ہوں گے اسے کسی نے تلاش کرنا چلنا دشوار ہے، لیکن وہ ضرورت مند ہے. پھر جائے گا سارے میدان محشر اندر حتیٰ کہ ماں نظر آ جائے، دورے آوازیں دینی شروع کر دے گا، امی امی کہہ کے وہ بھی طرف لپٹے گا، دوڑے گا، جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ماں آواز سن کے تو اپنا ایک طرف دیکھے گی تو سمجھ جائے گی کہ انہیں کوئی آج ضرورت ہے کہ کوئی چیز میرے کو منگنا چاہ جائے، وہ دوڑ لگا دے گی اور مجمے اندر چھٹیاں ہیں کرے گی میں تو دنیا اندر شادی نہیں کی تھی، تو میرا پتر کتنے آ گیا اور چھٹ جائے دوڑ جائے. پورا عبث اندر قرآن مجید اندر اللہ نے کوئی منظر بیان کیا، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یفر المرء من اخیہ، بھائی نے بھائی دیکھ کے دوڑ جائے گا، چھپ جائے گا، یہ میری پہچان نہ لگے، میری دیکھ نہ لگے، میرے کو کچھ نگ نہ لگے. وامہ وابیہ، اولاد ماں باپ میں دیکھ کے دوڑ جائے گی. وصاحبتہ، خامد بیوی میں دیکھ کے، بیوی خامد میں دیکھ کے دوڑ جائے. وبنیہ، کہ ماں باپ اولاد میں دیکھ کے دوڑ جائے. تو اس کا باقی تو نہیں نا اللہ نے چھوڑے. یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی کو لے دوڑ جائے گا، اولاد ماں باپ کو لے دوڑ جائے گی، خامد بیوی میں دیکھ کے دوڑ جائے گا، بیوی خامد میں دیکھ کے چھپ جائے گی، اور اولاد ماں باپ میں دیکھ کے چھپ جائے گی. کیوں ایسا ہوگا؟ فرمایا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن ہر ایک میں اپنی مصیبت ایسی صحیح ہوگی گی، خود ایسا ضرورت مند ہوگا کہ کسی بھی گل بھی سننے کی تیار نہیں، اپنی پریشانی میں لا سکے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہے انبیاء، وہ اس دن دیا ہول ناکیاں، اس دن دیا خطرناکیاں، اس دن کے عذاب میں اللہ کی جلالت میں دیکھتے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رب نفسی رب نفسی رب سلم رب سلم، اللہ میری جان بچ جائے، اللہ میری نجات مل جائے، اللہ میرا چھٹکارا ہو جائے. نبی کہہ رہے ہیں
ایک عام آدمی کی حالت بن گئی، مگر اللہ نے اپنے فضل کرم نال اپنی رحمت نال سانو جڑا نبی عطا کیتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پہ بھی آپ سانو چلن دے دیں۔ فرمایا سارے انبیاء علیہم السلام رب نفسی یا اللہ میری جان، یا اللہ میں بچ جانا، رب سلم یا اللہ میں محفوظ ہو جانا، مینوں چھٹکارا مل جائے، یہ سارے ہوں گے۔ آپ نے اج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بھیج دے وے، آپ ساری حالت زار نو دیکھن تے آؤ ایمان نال سوچیے اور اپنے اپنے گریبان اندر ذرا جھانکیے کہ سانو دیکھ کے حضور خوش ہون گے یا آپ کو دکھ پہنچے، آپ کو صدمہ ہوئے، آپ کو امت دے افراد کی ایک ایک غلطی کا دکھ ہوندا سی۔ اللہ نے فرمایا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دیاں غلطیاں، انہاں دیاں نافرمانیاں دیکھ دیکھ کے تسی اپنی جان نو روگ لگا لو۔ دکھ پہنچتا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ دے اور فرما دے کہ انہاں دی شکل و صورت دیکھو، انہاں دے رنگ و روپ دیکھو، یہ اللہ دی اگ اندر جہنم اندر جلن گے اور سڑن۔ فرمایا اللہ کی دیتی ہوئی توفیق نال میں اس موقع تے بھی یہی کہہ رہا ہوں گا، رب امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ اللہ سانو حقیقی معنی اندر آپ کا امتی بنا دے، اسی اس قابل ہو جائیے کہ آپ کی امت اندر شمار کر لے جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس بندے نو یہ حکم ملے گا کہ ایک نیکی لیا تیری نجات ہو جائے، پھرے گا، ماں دوڑ گئی، پھر سوچے گا باپ نو دیکھا، باپ نو تلاش کرے گا، وہ رویہ بھی بالکل یہی ہوئے گا، وہ بھی دوڑ جائے گا۔ دیگر عزیز و اقارب سب نو دیکھ کے مایوس ہی ہوئے گا کہ یہ تو میری گل بھی نہیں سنتے، یہ تو رکتے بھی نہیں۔ اخیر تے دوستاں دے بارے اندر سوچے گا کہ میرے دوست بڑے سن، بڑے دعوے کرتے سن کہ جان بھی قربان ہے۔ قرآن مجید اندر اللہ فرمانے نے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، وہ دن ہی ایسا ہوئے گا کہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی دوستی کی آپس اندر قائم رہے گی، دنیا دیا دوستیاں ساریاں اس دن دشمنی اندر بدل جان گیا، ایک دوسرے کے دشمن ہو جان گے۔ ایک دوست دوسرے تے الزام لگا رہا ہوگا، وہ یہ بارے اندر کہہ رہا ہوگا کہ اللہ میں تے نماز پڑھنا چاہنا تھا، یہ آندا سی آ یار تاش کی ایک بازی ہور لا لے، خیر جا یار پڑھ ہی لواں گے، اس عمر اندر کی ضرورت ہے نمازاں پڑھن کی، بڈھے ہوواں گے پڑھ لواں، اجے بڑا وقت پیا۔ دوست اس طرح کی گلاں کرتے ہیں ایک دوسرے، یہ دوست دوستاں دے بارے اندر اللہ نو دسن گے اس دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہوں۔ ہاں دوستی اگر قائم رہے گی کہ وہ اللہ کے نیک بندیاں دی، متقی اور پرہیزگار بندیاں دی قائم رہے گی۔ اسی واسطے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ، دوست نو دوست دی گل مننی پیندی ہے، وہ کہنا مننا پہنتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اس واسطے دوست بنان لگے سوچ لیا کرو کہ یہ دوستی کل نو مینوں مہنگی تے نہیں پے گی، یہ دوست بنا کے میں جہنم اندر تے نہیں پہنچ جاواں۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، سوچ کے اچھی طرح پرکھ کے دوست بنایا کرو کہ میں کنوں دوست بنا لوں، یہ دوستی مینوں کدھر لے جائے گی، مینوں کی سکھائے گا۔ یہ دوست بھی کم نہیں ہوں گے، وہ ایک نیکی کا متلاشی پھر رہا ہے میدان محشر کہ اج نیکیاں مفت اندر مل رہی ہیں۔ تھوڑی جی احتیاط، تھوڑی جی سوچ و بچار کی ضرورت ہے۔
قرآن مجید دا ایک حرف پڑھ لو یا شوق نال سن لو کہ اللہ 10 نیکیاں عطا کر دے. قرآن دے ایک حرف سے 10 نیکیاں. قیامت دے دن ایک نیکی دی ضرورت ہے کہ ایک نیکی لیا تیرے اعمال برابر ہو جائیں گے، نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، اسی تیری نجات کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے، اعلان کر دیں گے تیری نجات. اور قرآن مجید دے ایک حرف دیاں 10 نیکیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا اے نہ سمجھنا الف لام میم یہ ایک حرف بنے ہیں، نہیں نہیں، الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف لام میم یہ 3 حرف بنتے ہیں. الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. یہ 3 حرف بن گئے. ان تینوں دے پڑھن نال یا شوق نال سن لئیے کہ اللہ 30 نیکیاں عطا کر دے. اللہ حاضل کیا نیکیاں جس ویلے وہ مایوس ہو کے کسی پاسے وہ کوئی گل نہیں بن رہی ہوئے گی تے واپس آ رہا ہوئے گا پھر اللہ دی بارگاہ اندر جتھے وہ ترازو قائم ہوئے گا جہدے اندر نیکیاں اور برائیاں تولیاں جانیاں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ فرما دے نے اسی قیامت کے دن ایک عدل و انصاف والا ترازو قائم کرا. وہ 2 پلڑے ہون گے جس طرح ترازو دے ہوں گے. ایک پلڑے اندر انسان دیا نیکیاں، دوسرے پلڑے اندر یہ گناہ اور انہوں کا وزن کیا جائے تولے جان. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فرمایا جدا نیکیاں والا پلڑا چک گیا، نیکیاں والا پلڑا وزنی ثابت ہویا، نیکیاں بچ گئیاں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ انہوں بڑی مزیدار زندگی مل جائے، انہوں جنتی قرار دے دیتا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ تے جنیاں نیکیاں کٹ گئیاں، گناہ زیادہ وزنی اور زیادہ بوجھ ثابت ہوئے، گناہ والا پلڑا چک گیا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وہ دا ٹھکانہ حاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کی پتا ہوئے کہ حاویہ کنی بری جگہ اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. نار حامیہ حاویہ کا مطلب ہے جہنم دی بھڑکتی ہوئی، جلدی ہوئی، دہکتی ہوئی اگ. نعوذ باللہ وہ دا ٹھکانہ جہنم ہو. ایک نیکی کا متلاشی کر رہے واپس آ رہے ہیں. میں عرض کر لگا تھا کہ سانو یہ ذہن نہیں رکھنا چاہیے کہ گناہ بہت جمع ہو جان گے، اللہ دیا بڑیاں نافرمانیاں ہو جان گیا تو پھر عذاب آئے گا. اللہ چاہے تو کسی چھوٹی تو چھوٹی غلطی تے پکڑ لوے، وہ چاہے وہ رحمت جوش اندر آوے تو کسی چھوٹے تو چھوٹے عمل سے وہ سارے گناہ معاف کر دے. وہ واپس آ رہے ہیں، نیکی نہیں ملی کتوں، کسی نے وہی گل نہیں سنی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رستے اندر وہ آمنا سامنا ایک ایسے شخص نل ہو جائے گا جنہوں فرشتیاں نے ہتھکڑی لگائی ہوئے گی تے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. جس ویلے دونوں آمنے سامنے آؤ گے تے پہچانن گے ایک دوسرے تے رک جان گے. یہ جنہوں ایک نیکی چاہیے سی یہ انہوں پہچان لے گا، وہ یہ پہچان لے گا. وہ جنہوں فرشتے لے جا رہے ہیں وہ کہے گا یار تو بڑا پریشان معلوم ہونا ہے، کی گل تیریاں ہوائیاں اڑیاں ہوئی، کی گل ہے؟ کہے گا گل کی دساں، میرے اعمال تولے گئے نے، اللہ نے فرمایا ہے جل شانہ کہ ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی کی تو ہو لیا تے تیری نجات ہو سکتی ہے. میں ماں کول گیا وہ دوڑ گئی، باپ کول گیا انہیں گل نہیں سنی، فلاں کول گیا فلاں کول کسی نے میری گل نہیں سنی، کوئی میری طرف توجہ دین واسطے تیار نہیں ہویا کہ میں ہوں پھر واپس جا رہا. کہے گا اچھا تینوں ایک نیکی چاہیے تے میرے کو ہے ہی ایک. یہ ہوں اللہ نے ایسے سبب پیدا کرنے تینوں چاہیے کہ میرے کو ہے ہی ایک. جا او تو میری ایک نیکی جیڑی وہ لے لے، جے تیری نجات ہو سکتی ہے تو مینوں اللہ دسو. یہ لفظ جس ویلے کہے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ یہ واپس لے آؤ. اللہ کی بارگاہ اندر پیش ہون گے تو انہوں ہی جا
انہوں پوچھا جائے گا کیوں بھی نیکی کتوں ملی؟ کہے گا یا اللہ کتوں نہیں ملی، اے رستے اندر تیرا ایک بندہ ملیا ہے، انہیں کیا ہے کہ میرے کو ہے ہی ایک، تینوں ضرورت ایک دی ہے تے میرے کو لے لے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا کیوں بھائی تو اتنی اس ویلے ہمت کس طرح کر لئی، تینوں یہ خیال کس طرح آ گیا؟ کہے گا یا اللہ میرے کو ہے ہی ایک کہ میرے واسطے تے تیرا حکم ہو چکا ہے، مینوں تے لے جا ہی رہے سن تیرے فرشتے، جے میرے اس بھائی دے او کم آ سکتی ہے کہ اللہ او اینوں دے دے تے مینوں تیری سپرد۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تو اپنا معاملہ میرے سپرد کر رہے تے میں تے پھر بڑا رحیم اور بڑا کریم ہاں، فرشتوں یہ بھی کڑی بھی کھول دیو اور میرے دو بندیاں نو جنت اندر لے جاؤ۔ معاف کرنا چاہے گا تو اس طرح بھی کر دے، لیکن پکڑنا چاہے تو بلی نو بھکیاں بن کے مار کے پکڑ لوے، مکھی دا چڑھاوا چڑھان والے نو جہنم اندر بھیج دے، وہ مرضی کا مالک قادر مطلق۔ فرمایا الا من تاب، ہاں جن نے توبہ کر لی، وآمن اور ایمان لے آیا۔ توبہ تو بعد ایمان، یہ مفسرین نے بڑی تفصیل نال روشنی پائی ہے کہ توبہ تو بعد ایمان تو مراد یہ ہے کہ توبہ کر کے انہوں یقین آ گیا کہ میرا ایک رب ہے، اگر میں توبہ نہ کردا کہ وہ اس گناہ سے مینوں سزا دین دا حقدار ہے، سزا دین تے قادر ہے، وہ مینوں پکڑ سکتا ہے، کہ جے میں ہن معافی منگ لی تو وہ مینوں معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایمان لے آیا، یہ یقین ہو گیا۔ ایویں زبانوں نہیں کہہ دیتا میری توبہ، نہیں، باقاعدہ ایک یقین اور ایمان نال توبہ کر رہا ہے کہ میں توبہ نہ کردا کہ میرا خدا مینوں پکڑن تے قادر ہے، وہ کسی لمحے بھی مینوں پکڑ سکتا ہے، تے جے انہیں مینوں توبہ دی توفیق دے دیتی ہے تے میرا یہ یقین اور ایمان ہو گیا ہے کہ وہ ہن مینوں معاف بھی کر دے۔ الا من تاب وآمن، کہ وہ اس یقین دا ٹیسٹ کیے۔ دنیا اندر بڑیاں حساس مشیناں ایجاد ہو گئی جہاں سارے دل کی حرکت پہ دستی نے، ECG سارے جسم اندر ہور جہاں کوئی فطور، کوئی خرابی، کوئی نقص ہوتا ہے وہ پہ ظاہر کر دیا نے، لیکن اج تک کوئی ایسی مشین نہ ایجاد ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے کہ جڑی کسی شخص کے سینے تے لگا دیتی جائے کہ وہ دس دے کہ اندر کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ایمان ہے، کی چیز، کوئی ایسی مشین نہیں۔ پھر آخر ایمان دا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ سے ہونا چاہیے۔ اللہ نے وہ ٹیسٹ دس دیتا کہ کسی شخص کے ایمان نو پرکھن واسطے تواڈے سامنے معیار یہ ہے الا من تاب، جن نے توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے نادم اور شرمندہ ہو کے اپنے رب کے سامنے جھک گیا، وآمن اور یقین کر لیا کہ اگر میں توبہ نہ کردا کہ وہ مینوں کسی ویلے بھی پکڑ سکتا سی، یہ بھی سزا دے سکتا سی، اور ایسے نہ ملی کہ اگے مل سکتی ہے۔ بعض لوگ اس خوش فہمی اندر نے کہ ایسے تو سزا ملی کوئی نہیں، اگلا جان کنے دیتا۔ قرآن مجید اندر اللہ فرمانے نے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، ایسے نافرمان یہ نہ سمجھن کہ اسی تے بہت کچھ کر بیٹھے ہیں، اج تک تے سانو کسے پوچھیا نہیں۔ یہی شیطان نے دلیری دلائی ہوئی ہے نا، انہیں حوصلے ایسے واسطے بڑھائے ہوئے نے کہ میں تے اے بھی کیتا، اے بھی کیتا، اے بھی کیتا، اج تک تے کسے نہیں پوچھیا۔ انما نملی لہم خیر لانفسہم، فرمایا نافرمان یہ نہ سمجھن کہ سانو سب کچھ ہضم ہوتا جائے گا، اسی طرح پچتا جائے گا، کسے نہیں پوچھنا۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، جنہوں گناہاں تے فوراً اسی پکڑ دے نہیں نا، جنہی گرفت نہیں ہوندی، جنہوں کوئی جھٹکا نہیں لگتا، اسی انہوں چھٹی دیتی ہوئی ہے کہ لے ہن تو دل دیاں حسرتاں پوریاں کر لے، رج کے گناہ کر لے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، پھر ساڈا عذاب بھی آئے گا، پھر رج کے ہی آئے گا۔ یاد ہوئے گا میں 3 مختلف سٹیجاں بیان کیتیاں سن ایک خطبے اندر۔ پہلی سٹیج انسان دی یہ ہے کہ یہ کردہ گناہ ہے، لیکن یہ مشیر، یہ وزیر، یہ ارد گرد رہن والے، یہ نال بیٹھن اٹھن والے، جنہاں نال یہ واسطہ اور سابقہ ہر وقت رہندا ہے،
وہ یہ آنکھیں ایسا بند کی رکھتے ہیں کہ یہ کر گناہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ رپورٹ یہی دے ہیں کہ واہ واہ جی تے جنی خدمت سے اج تک قوم کی کسی کو ہوئی، تسی جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو۔ یہ کر گناہ رہا ہوتا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں۔ پہلی بدبختی کا مقام یہ ہو کہ جے کسی ویلے ذرا سمجھ آن لگ پائے کہ نہیں یہ کام تو ٹھیک نہیں، جو کچھ کر رہے ہیں صحیح اور درست نہیں، تو پھر کی ہوتا ہے؟ پھر یہ شیطان دل اندر بٹھا دینا ہے بات کہ خدا نو کی پتہ کام تو ٹھیک ہے میں غلط کر رہا ہوں، انہوں کی پتہ ہے میں تو ہوں اتنا ہوشیار ہو گیا، اتنا تجربہ کار ہو گیا، اتنا چالاک ہو گیا، اتنی مشق ہو گئی ہے مینوں ہیرا پھیری دی اور بے ایمانی دی کہ خدا نو بھی میں پتہ نہیں لگن دینا کہ میں کی کر رہا۔ جی انہوں پتہ لگ جاتا، انہوں پتہ ہوتا تو انہوں پکڑنا نہیں تھا، انہوں بھی پتہ نہیں۔ دوسری بدبختی یہ، دوسرا مقام یہ ہے کہ جس ویلے ذرا یہ ٹھوکر لگتی ہے نا کہ نہیں میں جو کچھ کر رہا وہ غلط کر رہا، صحیح نہیں، یہ تھوڑا جا شعور اور احساس ہونے لگتا ہے کہ اللہ نو یہ پتہ بھی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں، تو چونکہ بہت اگے نکل چکا ہوتا ہے شیطان پھر ان ذرا دلیری دینا ہے، سختی دینا ہے کہ ٹھیک ہے تو گناہ دے کم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے خدا نو پتہ ہے، لیکن سارے نوجوان ساری قوم تے تیرے نال ہے، ہن خدا تیرا کی بگاڑ سکتا؟ قرآن اندر تین مثال اللہ نے بیان کی نے، فرمایا جس ویلے پیغمبر انہوں نے آدھے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ پکڑ لے گا، اللہ کی گرفت آ جائے گی، باز آ جاؤ ان کماں تو، کہ اگو کہیں وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، اگو جواب یہ ملتا وہ سارے کول بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، سارے کول بڑے ساتھی نے، سارے ساری قوم سارے نال ہے، وما نحن بمعذبین، پیغمبر نو کہندے تو تے تیرا رب ہن ساڈا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پہلی سٹیج یہ ہوندی ہے کہ کردہ غلط کام ہے، فرآہ حسنا، تو سمجھدے نیک کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں۔ دوسرا مقام یہ ہوتا ہے کہ خدا نو کی پتہ، میں تے اتنا ہوشیاری نال یہ کام کیتا ہے کہ کسی نو پتہ لگن دیتا ہی نہیں، رب نو ہی نہیں پتا میں کی کر دیا۔ تے آخری سٹیج پھر بدبختی دی یہ ہوندی ہے جتھے انتہا ہو جاندی ہے، وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، کہ سارے کول مال بھی بڑا ہے، سارے گل ساتھی بھی بڑے نے، سارے نال باواں بھی بڑیاں نے، وما نحن بمعذبین، ہن خدا بھی ساڈا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نعوذ باللہ۔ اللہ ایسی ہر سٹیج تو سانو محفوظ رکھے، سانو اپنا احساس رہے، اپنے آپ کا پتہ رہے کہ ابھی کی کر رہے ہیں، ابھی کتنے کھڑے ہیں، اللہ کو بیگانہ ہاں یا اللہ نے ساڈا تعلق قائم اور مضبوط سے وابستہ ہے۔ جس شخص کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے وہ دے واپس لوٹ آن کی توقع اور امید کی جا سکتی ہے، جیڑا ایک پاس آیا ہی نہ ہوگے، سوچیا ہی نہ ہوگے، انہیں واپس کی لوٹ فرمایا الا من تاب، ہاں جن نے توبہ کر لئی، وآمن، تے سچے دل نال یہ یقین کر لیا کہ جے میں باز نہ آیا، توبہ نہ کیتی، تے میرا رب مینو پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، اگر ایتھے سزا نہ ملی تے اگے تے ضرور ملے گی، تے ہن انہیں مینو توبہ کی توفیق دے دیتی ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، انہیں میرا گناہ معاف کر دیتا ہے، یہ یقین آ گیا، ایمان لیا، ٹیسٹ کیے یہ فرمایا وعامل عملا صالحا، ہوں وہ زندگی نو دیکھو، جے تے نیکیاں غالب آ رہی نے تے گناہ چھڈ لیا ہے، نیکیاں غالب آ رہی نے زندگی اندر، گناہ تو نفرت ہو رہی ہے انہوں آہستہ آہستہ، ایسے بندے کے بہت گھٹ ہوتے ہیں نا جڑے یکدم نفرت پیدا کر رہے ہیں اپنے دل میں، انسانی مزاج میں نا مختلف ہیں، بعض ایسے اللہ کے بندے کہ یکدم سب کچھ چھڑ دیتا، کتنا بھی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، چھڑ، جب اللہ نے وعدہ کر لیا تو پھر چھڑ دیتا۔
تے بعض ایسے بندے ہوندے نے کہ وہ آہستہ آہستہ نیکی دی رغبت انہوں نے ہو رہی ہوندی ہے اور گناہاں دے خلاف نفرت بڑھ رہی ہوندی ہے، ایک وقت آ جاتا ہے کہ گناہ وہ بھی چھڈ دیں۔ فرمایا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، توبہ کر کے ایمان لے آیا تے پھر نیک عمل شروع کر دیتے، وہی زندگی اندر نیکیاں آ گئیاں، اللہ وہ صرف گناہ معاف ہی نہیں کرتا، وہ صرف توبہ قبول ہی نہیں کرتا، ذرا وہی رحمت بھی ملاحظہ کرو۔ فرمایا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ فرشتوں کو حکم دیندا ہے میرے بندے دے گناہاں تے میری رحمت دی قلم پھیرتے چلے جاؤ تے انہاں گناہاں دی جگہ تے نیکیاں لکھتے چلے جاؤ۔ اللہ ایسا رب کتوں مل سکتا ہے؟ ایسا مہربان کسی ہور نظر آندا ہے کہ گناہ مٹاندا چلا جا رہا ہے، انہاں دی جگہ تے نیکیاں لکھتا ہے، لکھوا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا لالچ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض ایسے بندے ہوں گے اللہ قیامت دے دن اپنی رحمت دے پردے اندر انہوں نے گناہ رحمت دے پردے اندر باقی لوگوں کو چھپا کے انہوں فرمان گے اے میرے بندے، اے سامنے جڑے اجر اور ثواب دے ڈھیر لگے ہوئے نا یہ سارے تیرے نے۔ کہے گا من این ھذا یا رب، اللہ یہ اتنا اجر اور ثواب مینوں کتوں مل گیا، کس طرح مل گیا؟ زندگی ساری ذہن اندر آ جائے گی نا کہ میں تے بڑا کچھ کرتا رہا تو یہ کتوں مل گیا؟ من این ھذا یا رب، یا اللہ یہ اتنا اجر اور ثواب کتوں مل گیا، کس طرح مل گیا؟ اللہ تعالیٰ ان زندگی دے چھوٹے گناہ جنہوں نے معمولی سمجھتا سی وہ یاد کرا کے تے فرمان گے یا عبدی فعلت کذا و کذا، اے میرے بندے تیرے کو اے غلطی ہوئی تھی نا، تو اے میری نافرمانی کیتی سی نا، اے گناہ کیتا سی نا، ہاں یا اللہ میرے کو اے سارا کچھ ہویا، میرے بندے پھر تو توبہ کر لئی، میرے کو معافی منگ لئی، ہاں یا اللہ تیری دیتی ہوئی توفیق نال میں معافی منگی، میں توبہ کر لئی۔ اللہ فرمان گے اے او گناہ معاف کر کے انہاں دی جگہ تے اے نیکیاں اور اے اجر اور ثواب میں تینوں دیتا ہے۔ جس لیے اللہ اے فرمان گے نا اے ہن اپنے وڈے وڈے گناہ خود دسنے شروع کر دے گا کہ یا اللہ میں تے ڈاکے بھی مارتا رہا، یا اللہ میں تے اے بھی کرتا رہا، یا اللہ میں تے او بھی کرتا رہا۔ اس لالچ اندر آ کے کہ چھوٹے گناہ دی معافی دے کے اللہ نے اتنا اجر اور ثواب دے دیتا ہے کہ وڈے گناہ دی معافی دے کے تے زیادہ ہی اجر دے گا۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا جے توبہ کر لیں سچے دل نال وَآمَنَ تے ایمان لے آؤں، یقین کر لیں کہ ساڈا رب ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، توبہ کرنے والے نے معاف کر دیندا ہے، جے میں توبہ نہ کراں گا تو سزا دے گا۔ یہ ایمان اور یقین آ گیا۔ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، تے نیک کام کرنے شروع کر دیتے، زندگی اندر نیکیاں جاری ہو گئیاں، اللہ او دے گناہ مٹاندا چلا جاندا ہے، انہاں دی جگہ تے نیکیاں لکھواندا چلا جاندا ہے۔ اللہ سانو بھی ایسی ہی توبہ دی توفیق عطا فرما جدے تے گناہاں دی معافی دا اعلان ہو جائے اور انہاں دی جگہ تے تو نیکیاں اور اجر و ثواب عطا کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ تے بیماراں دی طرفوں صحت واسطے درخواستاں نے، نماز تو بعد خلوص نال دعا کرو اللہ جمی مسلمانوں دیا روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے، صحت کاملہ عاجلہ نوازے۔ ایک حق ساڈے تے انہاں دوستاں بزرگاں دا بھی ہے جڑے اس دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں، انہاں واسطے بخشش دی دعا یہ انہاں دا حق ہے ساڈے تے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا شخص فوت ہو جاتا ہے المیت کالغریق فی الماء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی شخص تیرنا نہیں جانتا لیکن بڑے گہرے پانی اندر اتر گیا ہو، وہ ہن غوطے کھاندا ہے، ڈبکیاں لیندا ہے، ذرا باہر نکلدا ہے تے آوازاں دیندا ہے مینوں پکڑ لو، مینوں بچا لو، مینوں کڈ لو۔ یہ کیفیت ہوتی ہے فوت ہو جان تو بعد بندے تے سانو کی حکم دیتا؟ فرمایا تسی انہاں واسطے اللہ کو بخشش دی اور مغفرت دی دعا کریا کرو، دعا دا نتیجہ انہوں نے فوراً اللہ کی طرفوں مل جاتا ہے۔ اگر تے کوئی تکلیف اندر ہے، کسی مشکل اندر ہے تے اللہ اپنی رحمت نال وہ تکلیف دور کر دیتا ہے۔
وہی مشکل نو حل کر دے. ایک شرط ہے کہ نہ مرن والا مشرک ہوئے تے نہ دعا کرنے والا مشرک ہو. اس شرط نال دعا ہوئے کہ مرن والے دے عقیدے اندر بھی شرک نہ ہوئے تے جڑا ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے وہ بھی مشرک نہ ہو، شرک نہ ہو. فوراً وہ دعا کا نتیجہ انہوں ملتا ہے، وہ تکلیف اللہ دور کرتا ہے. تو پھر وہ پوچھتا ہے من این ھذا یا رب، اے اللہ یہ وجہ یہ سبب کی بنیا؟ اللہ انہوں دستے نے کہ تیرے فلاں عزیز نے، فلاں بزرگ نے، فلاں دوست نے تیرے واسطے دعا کی ہے، میں وہ دعا نو قبول کر کے تیرے تے اپنی رحمت فرمائی. جی وہ پہلے ہی اللہ کی رحمت اندر ہے، نیک ہے، کہ وہ درجہ بلند ہو جاتا، وہ مقام بلند ہو جاتا ہے. وہ بھی انہوں احساس ہوتا ہے کہ پہلے نالوں زیادہ میرا مقام بلند ہو گیا. انہوں بھی اسی طرح اللہ دستے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں پھر اینی خوشی ہوتی ہے قبر اندر، اینی خوشی ہوتی ہے کہ اگر ایس زندگی اندر دنیا اندر مشرق تو لے کے مغرب اور شمال تو لے کے جنوب تک پوری روئے زمین دا انہوں حاکم بنا دیتا جاندہ تے کبھی اتنا خوش نہ ہوتا جنہ دعا نو نتیجہ او دا مل گیا خوش ہو جائے. دعا دی وجہ نال انہوں اتنی خوشی ہو. تو انہوں دا حق ہے کہ اسی انہوں اپنی دعاواں اندر شامل اور شریک رکھیے. نماز تو بعد انہوں واسطے بھی خلوص نال دعا کرو، اللہ جڑے ساڈے تو جا چکے نے تو انہوں نے اپنی رحمت فرما دے. ساڈا خاتمہ بالخیر کریں اللہ، جس ویلے سانو بلاویں تو ساڈے پلے ایمان ہوئے، اسی ایمان نال تیرے کول پہنچے. دوستوں دریافت کیتے نے ایک تو یہ پوچھا کہ اسلام اندر شہید دا مرتبہ بہت بلند ہے، کیا غازی واسطے بھی اللہ نے اجر و ثواب اور وہ واسطے بھی کوئی مرتبہ ایسا رکھا ہے؟ میں ایک واقعہ اختصار میں عرض کر دینا. دو صحابی رضی اللہ عنہما آپس اندر بڑے ہی دوست، ویسے تو سارے ہی صحابہ دوست سن، انہوں نے دل ایک دوسرے نال ایسے ملے ہوئے سن کہ قرآن اندر اللہ فرمانے نے رحماء بینہم، ایک دوسرے نال شیر و شکر سن، کسی دے دل اندر دوسرے دے خلاف کوئی میل نہیں. یہ سارے جھوٹے قصے نے، افسانے نے جڑے سانو سنائے جاندے نے، پڑھائے جاندے نے، لکھے جاندے نے کہ فلاں فلاں نال ناراض تھی، فلاں فلاں نال ناراض تھی. اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے نال ناراض نہیں تھا، اسی واسطے اللہ انہاں نال راضی ہو گیا. دو دوست سن بڑے ہی، انہاں دی مثال دیتی جاتی ہے. دونوں ایک جہاد اندر شریک ہوئے، اللہ کی شان، ایک شہید ہو گیا. ایک دوست اس جہاد اندر شہید ہو گیا، دوسرا واپس آ گیا. چند دنوں کے بعد وہ اپنی طبی موت فوت ہوا، بستر سے موت آئی. ہوں صحابہ نے جس ویلے وہ بارے اندر پتہ چلیا کہ آپس اندر بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ دیکھو یار یہ ہر ویلے اکٹھے رہتے سن، انہوں کی محبت مثالی قسم کی تھی، کنے ایک دوسرے کے دوست سن. لیکن اللہ نے ایک نو شہادت نصیب فرما دیتی، دوسرا بیچارہ اج اپنے گھر فوت ہوئے. اس قسم دیا گلاں کر رہے ہیں. افسوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گلاں پہنچ گئی آپ کہ اس قسم کی گفتگو ہوئی ہے انہوں دو دوستوں کے بارے اندر. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک نو اللہ نے شہادت کے مرتبے سے فائز کر دیتا، دوسرا واپس جڑا آ گیا سی انہیں وہ تو بعد جڑیاں نمازاں پڑھیاں نے، اللہ کی دیگر بندگی اور عبادت کی ہے، سانوں تے تانوں کی پتہ ہے شاید یہ وہ نالوں بھی بلند مرتبے سے پہنچ گیا ہو. یہ تو اللہ کی شان ہے. ٹھیک ہے شہید دا بڑا مرتبہ ہے، لیکن وہ کسی اور نیکی نو قبول کر کے وہ تو بھی بلند مرتبہ عطا کر سکتا. شہادت دا مرتبہ کوئی آخری مرتبہ تے نہیں اللہ دے ہاں، لیکن نیکی دا معیار اسے نہیں پرکھنا ہے اور وہ اجر اور ثواب بھی اسے نہیں دینا ہے. اسی محدود نہیں کر سکتے کہ انہوں اینا مل گیا کہ انہوں اینا ملنا چاہیے، یہ اللہ دا اختیار ہے. دوسرا ایک مسئلہ کسی دوست نے یہ پوچھا ہے کہ یہ کیا جانتا ہے کہ جدوں تک کسی ملک دا حکمران اعلان نہ کرے ادوں تک جہاد نہیں کرنا چاہیے. کہ اج کل بعض لوگ اس اعلان تو بغیر ہی جہاد واسطے جا رہے ہیں، انہوں کی کی حیثیت؟ ایسا حکمران
جیڑا اللہ دے قانون دے مطابق اللہ دے حکم دے مطابق ملک اندر فیصلے نہ کرے، اللہ نے او دے واسطے 3 لفظ قرآن اندر بولے نے، فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جڑا اللہ دے فیصلے اور اللہ دے حکم دے مطابق اپنی رعایا نہ چلاوے، وہ اللہ دے نزدیک کافر ہے، اللہ دے نزدیک ظالم ہے، اللہ دے نزدیک فاسق ہے۔ کسی فاسق اور